اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کل جو مسئلہ پڑھا تھا ہم نے کہ اگر کوئی غلطی سے قتل ہو جائے، پھر آگے مسئلہ آیا تھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے، تو یہاں پر یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ مرداس بن نہیک یہ ایک مسلمان تھے جو فدق کے رہنے والے تھے، فدق جو پڑھتے ہیں ہم، یہ وہاں کے رہنے والے تھے اور وہاں سارے جو ہے وہ کافر تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر، صحابہ کرام کا لشکر جب وہاں پہنچا تو فدق والے تو سارے آگے پیچھے ہو گئے اور یہ بکریاں چرا رہے تھے، یہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جب انہوں نے لشکر اسلام کو آتے دیکھا تو یہ نیچے اتر آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور السلام علیکم کہا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کل بات ہوئی تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا، تو ان کی جو بکریاں تھی وہ بھی لے لی۔ جب واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بکریاں پیش کی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ماجرا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جلال کا اظہار فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، السلام علیکم بھی کہا تھا، تب تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے اوپر سے پڑھا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ سارا فدق کے اندر تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ کہ اگر میرا مد مقابل میرا بازو کاٹ دے، پھر وہ درخت کے پیچھے چھپ جائے اور پھر وہیں سے کلمہ پڑھ لے، تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، تیرا بازو بھی کاٹ چکا ہے، پھر بھی تو اسے قتل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اتنا ہی بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے قتل کا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلنے لگو، چلو تو کیا کرو؟ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، تو پھر تم تحقیق کر لیا کرو، جب جہاد کے لیے نکلے ہو تو پھر تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں السلام علیکم کہہ دے تم اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جو تمہیں سلام کرے اسے کافر نہ سمجھو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ اوپر سے سلام کر رہا ہے، سلام کرنے سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلام کرنا یہ شعار ہے مسلمانوں کا، کہ جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہے۔ داڑھی رکھ کے پگڑی پہننا، یہ سارا کچھ جس طرح ہمارا حلیہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانی کا شعار ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات مزیداری کی ہے، اگر السلام علیکم کہنا شعار ہے، پگڑی پہننا، داڑھی رکھنا یہ مسلمانی کا شعار ہے ہمارے علاقے کے اندر، تو ٹائی پہننا یہ کس کا شعار ہے؟ یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا السلام علیکم کہہ رہا ہے، اگر اس کے السلام علیکم کہنے سے اس کے جو اسلام کا جو شعار ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، تو جو بندہ کافر کا لباس پہن کے کھڑا ہوا ہے، خاص کر ٹائی پہن کے کھڑا ہوا ہے، ٹائی، اور آپ کو جانتے ہیں ٹائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ صلیب ہے، پھانسی نہیں، ٹائی کا مطلب ہے وہ صلیب جو عیسائیوں نے اپنے گلے کے اندر لٹکا رکھی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا ٹائی کا؟ یاد رکھیں کہ پہلے یہ ٹائی لٹکا کے رکھتے تھے، اپنا صلیب لٹکا کے رکھتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار اس کو جو ہے وہ ہم آسان کس طریقے سے کریں، تو کرتے کرتے پہلے چھوٹی کی، چھوٹی کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کپڑے کو اس طریقے سے بنا کے ٹائی بنائی اور ٹائی بنا کے اس کو گلے کے اندر لٹکا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹائی صلیب کا نشان ہے، اور مسلمان آج لٹکائی پھرتے ہیں۔ اب بتائیں، دیکھیں نا جی، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر تصویر سامنے ہو یا تصویر جیب کے اندر ہو تو نماز
تو جو سلیب لٹکا کے نماز پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے نا، ٹائی یہ سلیب ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو یہ شعار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں لا تقولوا لمن القى الیکم السلام، میں جو بندہ تمہیں سلام کرتا ہے تم اسے یہ نہ کہو لست مومنا، تو مسلمان نہیں ہے، تو اوپر سے پڑھ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ فتویٰ ہمیشہ ظاہر پر لگتا ہے. جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ بھی رہا ہے، ظاہر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. دیکھیں نا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منافقین نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور منافقین کی حرکتیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے ہے. صحابہ کرام ہر ایک کو جانتے تھے کہ فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے. جب اس کے باوجود بلکہ کئی موقع پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ منافق اسے قتل نہ کر دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، عرب والے کہیں گے کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا ہے، یہ فتنہ پھیل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تمہیں سلام کرتا ہے اسے تم یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے. ہاں تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے سامان تلاش کر رہے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو تمہارے لیے بہت زیادہ خزانے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں تم کسی کو قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے بھی لوگے تو کتنا لوگے؟ کوئی بکریاں، کوئی سامان، کوئی پیسہ، کوئی ڈھیلا، کیا جو جتنا بھی لے لوگے تو کتنا لوگے؟ بھائی تم جتنا بھی مال لے کے آؤ گے اس کی کیا اوقات ہے؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، رب کے پاس جو تمہارے لیے اجر، جو تمہارے لیے ثواب اور جو تمہارے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں، مغانم کثیرہ، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں، وہ تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے نا. صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے تم بھی تو پہلے اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے، تم بھی تو پہلے لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے. کئی مکہ صحابہ کرام جنہوں نے جو ہے وہ اپنا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا. واحد فاروق اعظم ہے، کلمہ پڑھا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو سارے صحابہ کرام جتنے بھی تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے جو ہے اظہار کیا ہے. تو بہرحال جس نے اظہار کیا پھر اس کو جو ہے وہ اس کی تکلیفیں تو دی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے نا. اب اگر کوئی شخص تمہارے عرب کے اندر، مختلف قبیلوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا ہے اور تمہارے سامنے اظہار کر ہی دیتا ہے تو تم اس پر فوراً یہ الزام نہ لگا دیا کرو کہ یہ اوپر سے پڑھ رہا ہے. ایک وقت مکہ کے اندر تمہارا بھی ایسا گزرا کہ جب تم نے بھی جو ہے وہ اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا. فمن اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اب تم جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے پھر رہے ہو. رب نے کرم فرمایا ہے کہ تم ہجرت کر کے آ گئے، اب تمہیں ایک کھلا علاقہ مل گیا ہے، کھلا ماحول مل گیا ہے کہ اب تم یہاں پہ آ کے اپنے اسلام کا اظہار کر سکتے ہو. فمن اللہ علیکم، یہ رب کا فضل ہی تو ہے تمہارے اوپر. تو فتبینوا، تو کیا کیا کرو کہ جب بھی کوئی بندہ تمہارے سامنے آ جائے اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے بارے میں تحقیق ہے کہ واقعی ہی وہ کلمہ گو ہے، اسے اس کا سلام کا جواب دے دینا چاہیے. لیکن اگر کس شخص کے بارے میں شک ہی پڑ جائے کہ پتہ نہیں اللہ جانے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ سلام کرتا ہے تو اسے بھی اس کے سلام کا جواب دے دینا چاہیے. یاد رکھیں وہ کافر، وہ بد عقیدہ بندہ، ٹھیک ہے جی، یا بد مذہب بندہ جیسے قادیانی ہے، ٹھیک ہے جی، اگر یہ خبیث نفس لوگ جو ہیں اگر یہ سلام کریں بھی صحیح تو ان کا جواب پتہ کیسے دینا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم تو ان کا جواب ہے صرف وعلیکم، بس، اس سے زیادہ نہیں کہنا. یہودی سلام کرتا ہے یا عیسائی سلام کرتا ہے تو اگر یہ سلام کرے بھی صحیح تو ان کو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم، بس. یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو انہوں نے آ کے نا السلام علیکم کہہ دیا. خبیث ہے نا. یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. اما عائشہ صدیقہ نے سن لیا، ٹھیک ہے جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا، فرمایا وعلیکم. اور اما عائشہ صدیقہ نے جو ہے وہ 2-4 سنا بھی دی ان کو. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تم اتنے غصے کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ سلام کر رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم نے میرا نہیں سنا، میں نے ان کو کیا کہا ہے؟ میں نے بھی کہا وعلیکم. تمہارے اوپر جو ہے وہ بربادی ہے. بھائی ان کا تو کچھ نہیں جانا، لیکن میں نے کیونکہ منہ سے نکال دیا تو انہوں نے برباد ہو کے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یاد رکھیں یہودی سلام کرے یا عیسائی سلام کرے یا سکھ سلام کرے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ لوگ تو رہ رہے ہیں نا، اگر یہ سلام کر بھی لیتے ہیں تو اگر مجبوراً کرنا بھی پڑے تو ان کو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم، بس نہیں.
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو رب اس سے خبردار ہے، دیکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جہاد کرنے والا بندہ اور گھر بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے متعلق یہ آیت آئی ہے، فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، فرمایا مومنوں میں سے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر اولی الضرر والمجاہدون، بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مجاہد جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر رہے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ جو جہاد کر رہے ہیں، گھر بیٹھنے والا اور اپنا جہاد کرنے والا یہ برابر۔ پہلے آیت نازل ہوئی تھی یہ کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، فرمایا گھر بیٹھنے والے اور مجاہد برابر نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ نابینا صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم گھر بیٹھے ہیں لیکن ہماری تو مجبوری، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہی کی ان بات پر جو ہے یہ الفاظ نازل فرمایا غیر اولی الضرر، فرمایا جو بغیر وجہ کے گھر بیٹھا رہے اور جو جہاد کر رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی، باموالہم وانفسہم، جو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر اب بھی تو کئی ممالک ایسے ہیں جو جہاد کر رہے ہیں، کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیے افغانستان خاص کر دیکھ لیں کہ انہوں نے جہاد نہیں چھوڑا، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا، چاہے اس پر رشیا نے حملہ کیا ہے، چاہے ان پر امریکہ نے حملہ کیا ہے، چاہے کوئی بھی ان کے ساتھ بنا، ان کے پاس اسلحہ تھا یا نہیں تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے ان لوگوں نے جہاد نہیں چھوڑا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ انہیں عروج عطا فرماتا رہے گا، جب یہ جہاد چھوڑ دے گی اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو امت کا عروج اور زوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے اندر رکھا ہے، جس کو آج مسلمان دہشت گردی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ جب تک یہ امت جہاد کرتی رہے گی یہ عروج پر رہے گی، جب جہاد چھوڑ دے گی ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ پھر باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کر رہے ہیں اور اپنے جان کے ساتھ بھی، یہ دونوں چیزیں بندے کو عزیز ہوتی ہیں، پیسہ اور جان، اس کے بغیر تو بندے کا گزارا ہی نہیں ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، اکثر فکرہ ملتا ہے، اور پیسہ یہ ضرورت ہے انسان کی، اور ضرورت آج تو ضرورت سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہادر لوگ وہ ہیں جو پیسے کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنے جان کے ساتھ بھی، یعنی جب جان دینے کی باری ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جب پیسہ لگانے کی باری ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے ایسے مجاہدوں پر جو اپنے پیسے کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے درمیان درجات کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے درجات کا فاصلہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجاہد جب جہاد کرتا ہے فرمایا کہ اس کے درمیان جب ایک درجہ ہے نا مسلمان مجاہد کا اور غیر مجاہد کے درمیان جو ایک درجہ ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ یعنی مجاہد جب جہاد میں شامل ہوتا ہے تو نہ شامل ہونے والوں سے وہ ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، فرمایا وہ درجہ کتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا کہ ویسے تو اچھائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کے ساتھ کر رکھا ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل جو ہے نا وہ بیٹھنے والوں سے زیادہ جہاد کرنے والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل عطا فرمایا ہے، اور اجر عظیما، اور انہیں بہت بڑا اجر جو ہے وہ مجاہدین کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں نا جی، ظاہر ہے گفتار کے غازی اور کردار کے غازی میں فرق یہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کی جو تعریف کی ہے، فرمایا جو جہاد کر رہے ہیں، جو دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو اب ایک دیکھیں نا جی، اب تو ہمارے لوگوں نے بہانہ بنا لینا جی ہمارا اسلام جو ہے وہ وقت کا حاکم اجازت دے گا تب جا کے جہاد فرض ہوتا ہے۔ یہ ہے نا، یہ لوگوں کے پاس یہ بہانہ ہے کہ جی وقت کا حاکم اگر اجازت دے تب جا کے جہاد فرض ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ سمجھتے کہ ابھی ان پر جہاد فرض نہیں ہوا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سب کچھ دے بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک ان پر جہاد فرض نہیں ہوا ہے۔ مسجد اقصی آج بھی یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے،
یہودی آباد کاری روز جو ہے ہو رہی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے مکان گرائے جا رہے ہیں، وہاں پہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہودی پوری دنیا سے چن چن کر جو ہے وہ جناب وہاں پہ ان کو بٹھایا جا رہا ہے، ان کو فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر شفٹ کیا جا رہا ہے، اور بیت المقدس کے اندر تو ہر روز تماشا لگا رہتا ہے. لیکن مسلمان کہتا نہیں جی کیونکہ حاکم اجازت نہیں دے رہا تو فلہذا جہاد فرض ہے جی. اور محمد قاسم پر تو ایک لڑکی کے بعد اپنا چیخنے پر جو ہے جہاد فرض ہو گیا تھا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو سندھ کرنے فتح کرنے والا کون ہے؟ محمد بن قاسم پر تو ایک لڑکی کی وجہ سے جو ہے جہاد فرض ہو گیا تھا اور سندھ تک چلا آیا تھا. اور آج پوری امت مسلمہ چیخ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جناب اللہ صرف ایک ہی فتویٰ ہے، نہیں جی کیونکہ اب شہباز شریف اجازت دے گا، عارف علوی سائن کرے گا تو جہاد فرض ہوگا. کیسی بات ہے یار. دنیا کے اندر سارے علماء کو جناب اللہ صرف ایک ہی پتہ ہے بس، جناب اللہ جو بریلوی ہے وہ اپنے عقیدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندی اپنے عقیدے لے کے بیٹھے ہیں، وہابی اپنے عقیدے لے کے بیٹھے ہیں. جو امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کسی کو توجہ نہیں ہے کہ جناب جہاد فرض ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں نا علماء کا کردار کیا ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر میلاد منایا جا رہا ہے، یہ علماء نے میلاد کی شان بیان کی ہے تو میلاد منایا جا رہا ہے. پورے دنیا کے اندر چلے کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر تبلیغیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر جماعتیں نکل رہی ہیں. علماء نے اس کی فضیلت بیان کیا تو لوگ گھر سے نکلے ہیں نا. تو مقصد کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر یار یہ کام ہو رہے ہیں، دنیا کے چپے چپے پر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، چپے چپے پر تبلیغیں ہو رہی ہیں. جناب اعلیٰ حج کرنے کے لیے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ علماء نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں. ہمارا بریلوی طبقہ ان کو تو پیر حضرات جو ہمارے چمڑے ہوئے ہمیں، ٹھیک ہے جی، پیروں کی شان بیان کر 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 کے یہاں تک آپ پہنچے ہیں کہ آج پیر مولویوں کو مولوی نہیں سمجھتا. تو کیا ہے، یہ علماء نے شان بیان کی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہم نے بزرگوں کی شانیں بیان کی تھی. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جانتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیٹے جہاد کے اندر شریک ہوئے اور شہید ہوئے ہیں، لیکن ہماری قوم کے پاس صرف دروازہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، بابا فرید علیہ الرحمہ کے اپنے سگے بیٹے جہاد کے اندر شہید ہوئے ہیں، لیکن کوئی بندہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جہاد کے اندر جس کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ہر قوم جو ہے پورا دروازہ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، جو بندہ دروازے سے ٹپ گیا وہ جنتی ہے، وہ چاہے پہلے مکالہ ملتا رہے چاہے بعد مکالہ ملتا رہے. بابا فرید کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی مسجد ہے دیکھیے نا آپ لوگ، مطلب بڑی بڑی مسجد بن چکی ہے نا. اب تو ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کر کے انہوں نے مسجد بنا دی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائن میں لگے رہیں گے لیکن نماز پڑھنے نہیں جائیں گے. ہمارے جنتیوں کو چیک کریں ذرا، کیسے لانتی قسم کے جنتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی مسجد کے اندر بابا فرید کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بابا فرید کا جنتی والا دروازہ انہوں نے ٹپ کیا نا، چاہے اس کو 5 دن کھڑا ہونا پڑے. ہاں 5 دن کی نمازیں جاتی ہے وہ جاتی رہے، اسے پرواہ نہیں ہے. ہاں جنتی دروازہ انہوں نے ٹپ کے دکھانا ایک بار. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا درجات منہ مغفرۃ و رحمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے درجات ہی درجات رکھے ہیں. سبحان اللہ ہے جی، تو تھوڑے درجے ہیں کہ جناب اللہ پورا ٹینک اس کے اوپر چڑھا دیا جائے اور اسے کیڑی کے برابر بھی جناب درد نہ ہو. ہے جی، پہلا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے بندے کی بخشش ہی ہو جائے. تھوڑے درجات ہیں. تو اس لیے جو مال کا جہاد کرنا اور جان کے جہاد کرنا، فرمایا یہ 2 جہاد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. چلو 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ ہمارے حاکم اجازت نہیں دے رہے ہیں جہاد کرنے کی، جان کے جہاد کی اجازت نہیں دے رہے، مال کی اجازت تو نہیں لینی پڑتی نا، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تو اجازت نہیں لینی پڑتی نا. تو دین پر پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حقیقت بلڈنگوں کو دفع کریں جی. بدعات پر ہمارا جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز پر خرچ ہی نہیں ہو رہا ہے. ہماری کلخانیاں دیکھ لیں، ہمارے جلسے دیکھیں، ہمارے جلوس دیکھیں، ہماری یاری دیکھیں، ہماری باری دیکھیں، جتنا پیسہ ہم ان چیزوں پر ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی قسم کسی چیز پر ضائع نہیں ہو رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے 2 جگہ پہ پیسہ خرچ کیا ہے. کون سی جگہ پہ؟ یا انہوں نے مدارس پر خرچ کیا ہے، یا علماء پر خرچ کیا ہے، یا مجاہدین پر خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب اللہ. 6 لاکھ کی کلخانی تو ہو سکتی ہے لیکن 6000 کی کتابیں لے کر کسی کو نہیں دی جا سکتی ہیں. پتہ کہ نہیں ہوتا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجاہد جو پیسے کے ساتھ جہاد کرے یا اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے. اب دیکھیں نا دونوں مجاہد ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں. وہ مغفرتن اور بخشش انہی کے لیے رکھی ہے. اور رحمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی مجاہدین کے لیے رکھی ہے. سبحان اللہ ہے جی. بخشش بھی مجاہد کے لیے ہے, رحمت بھی مجاہد کے لیے ہے. درجات سے بڑھ کر, ایک سے بڑھ کر دوسرا درجہ, دوسرے سے تیسرا درجہ, تیسرے سے چوتھا درجہ, میں یہ درجات کی بلندی بھی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے رکھی ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان جو ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا.